حضرت حمزہ بھی جلدی سے اٹھے اور باہر آ گئے اور بلند آواز سے پکار کہا دروازہ کھول دو، ڈرو نہیں۔ مجھ کو اللہ کی قسم اگر یہ صحیح نیت کے ساتھ ہے ٹھیک ہے، وگرنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور صحابہ کرام کو پیچھے ہٹاتے ہو آگے بڑھے، فرمایا دروازہ کھول دو۔ اب تو کسی کو انکار کی مجال نہ تھی۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، میں نے اندر قدم رکھا تو آگے بڑھ کر میرے نبی نے میرے گریبان کو پکڑ لیا، گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑا۔ فرماتے میں لرز گیا، فرمانے کہ عمر کب تک گمراہ رہو؟ درمیان میں میرے نبی تھے، ایک جانب حضرت حمزہ ہے ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسری جانب حضرت عمر ہے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ تلوار گھماتے ہوئے جا رہے ہیں اور اعلان کیا کر رہے ہیں؟ جس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو موت سے ہمکنار کرے، جو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، آئے میرے نبی کا راستہ رو کے دکھائے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا تھا حضرت عمر سے، اے عمر تمہیں فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ فاروق اس کا اصل مادہ ہے فارا کا، فا را اور کاف، یعنی ہم اپنی زبان میں فے رے اور کاف فرق، کسی میں فرق ڈالنا، اسی سے لفظ تفریق ہے تفعیل کے وزن پر، جدا جدا کر دینا، علیحدہ علیحدہ کر دینا۔ فاروق کا معنی ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ کر دینے والا، جدا جدا کر لینے والا۔ عام طور پر یہ کوئی خوبی تو نہیں ہوتی، آپ کہیں کسی کو فلاں بندہ جدائی ڈالنے والا ہے اور فلاں بندہ اکٹھے کرنے والا ہے، تو آپ کے نزدیک اچھا کون ہوگا؟ جدائی ڈالنے والا کیا اکٹھا کرنے والا ہے؟ گویا اکٹھا کرنے والا یہ صفت محمودہ ہے، اچھی صفت ہے، یہ خوبی ہے، اور علیحدہ علیحدہ کرنا تو خوبی نہیں ہے، تو ان کا نام کیا ہے؟ فاروق، علیحدہ علیحدہ کر دینے والا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے میں نے پوچھا تمہارا نام فاروق کیوں ہے، اس کا سبب کیا بنا؟ تو فرمانے لگے دراصل بات یہ ہے ان کا تعلق بنو عدی کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ میں اسلام کے دشمنوں میں ایک بدترین دشمن تھا، میری سخت گیری سے، میرے غصہ سے، میری بہادری سے اہل مکہ بخوبی واقف تھے۔ اہل مکہ نے حضور سید کون و مکہ علیہ السلام کی جو مخالفت میں اپنی کمر باندھ رکھی تھی، انہوں نے مجھے ورغلایا کہ ان کو شہید کر دے، اور میں تلوار لے کر گھر سے چلا تو راستے میں مجھے ایک بندہ ملا جس کا تعلق بنو مخزوم کے ساتھ تھا۔ بنو مخزوم بھی قریش کی شاخ ہے، ابو جہل اسی شاخ سے تعلق رکھتا تھا، اور حضرت ارقم بن نبی ارقم جن کے گھر میں میرے نبی تشریف فرما ہوتے تھے یہ بھی اسی شاخ سے تعلق رکھتے، اسی قبیلہ سے۔ کہتے ہیں کہ بنو مخزوم کا ایک آدمی مجھے ملا تو میں نے اسے گھور کر دیکھا بڑے غصے کے ساتھ، میرے پاس تلوار تھی، میں تلوار لے کے آیا تھا، میری ذہن میں گستاخی تھی، حضور کے ساتھ گستاخی کرنا، تلوار حمائل کر رکھی تھی، میں نے گھور کے اسے دیکھا تو وہ جانتا تھا یہ عمر ہے بڑا بگڑا ہوا شخص ہے، ہر کسی سے الجھتا ہے، ہر کسی سے الجھتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ یہ نرمی کا سلوک نہیں کرتا، بڑا لڑاکو جسے ہم کہتے ہیں، بڑا لڑاکو قسم کا بندہ۔ میں نے اس کی جناب گھور کے دیکھا، میں نے کہا تو صابی ہو گیا ہے۔ صابی کا معنی تھا بے دین ہو جانا، جس ہم کسی کو ہے کہ تو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا ہے، اس طرح وہ کافر مسلمانوں کو صابی کہا کرتے تھے، دین سے پھر جانے والے۔ میں نے اسے کہا تو صابی ہو گیا ہے، جب میں نے غصے کے ساتھ اسے کہا نا تو اس سے اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ عمر مجھ پر کیا بگڑتی ہو، ایک ایسا شخص بھی میرے دین میں شامل ہو گیا ہے جس پر میرے مقابلہ میں تیرا حق زیادہ ہے۔ میں نے پوچھا کون؟ اسے کہا کہ تیرا بہنوئی سعید بن زید یہ اشرا مبشرہ میں داخل ہے، ابتدا میں اسلام لانے والوں میں یہ ہیں، سعید بن زید تیرا بہنوئی تیری بہن دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ فرماتے یہ سن کر میں آگ بگولا ہو گیا، میں غصہ میں بھر گیا، میں بھاگا گیا ان کے گھر کی جانب، دروازہ کھولا تھا، میں نے بغیر آواز دیے میں اندر داخل ہو گیا، میری بہن کا گھر تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے، بن بناٹ سی مجھے محسوس ہوئی، میں کمرہ میں گیا تو ان کے پاس کوئی شے تھی، انہوں نے جلدی جلدی سرہانے کے نیچے اس کو چھپا دیا اور وہ گھبرا کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ میں بڑے غصہ میں بھرا ہوا تھا، میں نے اپنے بہنوئی سے سعید بن زید سے پوچھا، اپنی بہن سے پوچھا کیا تم کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے لہت و لال سے کام لیا، بہانہ بازی کی، مجھ سے بچنا چاہا، تو مجھے پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس بندے نے مجھے بتا دیا تھا۔
میں نے اپنے بہنوئی گریباں سے پکڑا اور مارنا شروع کر دی، اتنا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ جب حالت یہاں تک ہو گئی تو میری بہن آگے بڑھی، وہ غصہ میں بھری ہوئی تھی، اس سے میرے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا عمر تو ہم سے کیا چاہتا ہے، غور سے سن لے، تو راضی ہو یا ناراض ہو ہم مسلمان ہو چکے، ہم جو تیرا جی چاہے کر۔ بہن نے مجھے جھنجھوڑ کے یہ جملے کہے اور بہنوئی بھی سر پھٹا ہوا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ مجھے کچھ حیا سا آ گیا کہ میں نے اپنے بہنوئی کو اتنا مارا کہ سر پھاڑ دیا۔ میں کچھ نرم ہو گیا، میں نے اپنی بہن سے کہا جو تم پڑھتے تھے مجھے سناؤ، دکھاؤ وہ کیا پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، مسلمان کتنی جرت والا ہوتا ہے، ایمان و اسلام میں کتنی جرت ہے۔ فرماتے میری بہن نے جواب دیا نہیں، تو ناپاک پلید اور گندا ہے، اور وہ کتاب ہے جس کو پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں چھو سکتا، میں تجھے نہیں دوں گی۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ میری بہن نے کہا غسل کر۔ میں نے غسل کر لیا۔ پھر انہوں نے مجھے وہ ٹکڑا دکھایا چمڑے کا جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، یہ جملے لکھے ہوئے تھے۔ جب ان کو پڑھا تو مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا، میں اس کی ہیبت کو برداشت نہ کر پایا۔ یہ چیز ایک حقیقت ناقابل تردید حقیقت۔ ابھی گزشتہ رات، یہ رات جو گزری ہے، میں یہاں درس قرآن کریم دیتا ہوں نماز عشاء کے بعد، جو جن دوستوں نے وہ پڑھا ان کو یاد ہوگا، میں پڑھا رہا تھا کہ ولید بن مغیرہ جو کافروں کا سرغنہ تھا، اتنا امیر تھا کہ بعض روایتوں میں تقریباً 1,00,000 دینار اس کی ملکیت میں تھا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے اور ایک دینار کا وزن 3.5 ماشے ہوتا ہے۔ 1,00,000 دینار سے زیادہ کا یہ مالک تھا، اور اس کی بہت ساری جائیداد تھی۔ طائف میں اتنا بڑا باغ تھا، حد نگاہ تک اس کا باغ تھا، جو سارا سال پھل دیتا تھا، مختلف طرح کے درخت تھے، بڑا امیر شخص تھا، میرے نبی کا بدترین مخالف تھا۔ اس سے قرآن پاک کو سنا تھا، میرے نبی کی زبان وہی ترجمات ہیں، حضور تلاوت فرما رہے تھے، اس سے سنا تھا، اور سن کر یہ مبہوت ہو کر واپس پلٹا تھا، ہیبت پہ طاری تھی، اور یہ اپنے خاندان والوں کو، لوگوں کو جو وہاں موجود تھے، کہہ رہا تھا مجھ کو اللہ کی قسم، اللہ کو مانتے تھے مگر ساتھ بتوں کو ہی پوچھتے تھے، کہنے لگا مجھ کو اللہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، میں نے ایسا کلام سنا ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، جس کا تنا بڑا زوراور ہے، جس کی شاخیں سبز و شاداب پتوں سے لدی ہوئی ہیں، جو پھولوں اور پھلوں سے لدا ہوا درخت ہے، بڑا بلند و بالا ہے، اس کو نیچا نہیں دکھایا جا سکتا، وہ کلام میں نے سنا ہے۔ قرآن کریم کفار سنتے نہیں تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جب قرآن پڑھا جائے شور مچا دیا کرو تاکہ قرآن کو سنے نا، کیونکہ جو بھی قرآن سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ تم غالب اس طرح ہو کہ قرآن نہ سننا۔ فاروق اعظم نے قرآن نہیں سنا تھا، آج قرآن کی یہ آیا بارکہ پڑھی، ہیبت طاری ہو گئی، کپ کپی کہتے طاری ہوگی مجھ پہ۔ قریب تھا کہ وہ ورق، یعنی وہ ٹکڑا جس پر قرآن لکھا میرے ہاتھ سے گر جاتا، اتنی کپ کپی مجھ پہ طاری تھی۔ میں نے اپنے بہن اور بہنوئی سے کہا وہ تمہارے نبی کہاں ہیں، میں کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ ٹکڑا لے کے رکھ لیا، کہا کہ آؤ دار ارکم میں ہیں، اور یہ گھر کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو حرم شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ کوہ صفا کے قریب حضرت سیدنا ارکم بن ابی ارکم کا گھر تھا، میرے نبی اس جگہ تشریف فرماتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد کا 40 کا عدد پورا ہوا تھا۔ حضور کو اعلان نبوت میں 6واں برس تھا، یعنی 6واں برس تھا، اور مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ 40 ہوئی تھی تب پوری، جب حضرت عمر ایمان لے کے آئے۔ فاروق اعظم فرماتے میں اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ حضرت ارکم بن ابی ارکم کے دروازے پر گیا۔ اس زمانہ میں بہت سادہ سادہ دروازے ہوتے تھے، جس کو شاید آج کل ہم کھڑکا کہتے ہیں۔ وہ بہت سادہ سا دروازہ، ڈنڈے باندھ کر ایک دروازہ بنا لینا تاکہ اندر کوئی جانور وغیرہ نہ آنے پائے۔ سادہ سا دروازہ تھا اور اندر کا ماحول بھی نظر آ رہا تھا۔ حضرت عمر کہتے جب میں
حضرت ارقم کے دروازے پر گیا تو وہاں مسلمان جمع تھے، میرے کریم آقا کمرے کے اندر تھے اور مسلمان ان کے چھوٹے سے صحن میں جمع تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ڈر کر سارے کے سارے جلدی جلدی کھڑے ہو گئے اور دروازے کی طرف دوڑے کہ یہ دروازہ توڑ کر اندر نہ آ جائے، تلوار لے کے آیا ہے۔ مشہور تھا کہ میں حضور کا اور اسلام کا بدترین دشمن ہوں، اس لیے وہ لوگ ڈر گئے کہ یہ شاید بری نیت کے ساتھ آیا، اور گھر سے چلا بھی تو میں بری نیت کے ساتھ ہی تھا نا۔ سبحان اللہ، انما الاعمال بالنیات ہے، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمر اپنے گھر سے چلے کس نیت کے ساتھ تھے، مگر دربار مصطفیٰ میں نیتیں کیا مقدر بھی بدل جاتے ہیں۔ اب حال یہ تھی، فرماتے میں تلوار لیا آیا تھا، دروازے پر کھڑا تھا، مسلمان جلدی جلدی دروازے کے پاس جمع ہو گئے اور وہ حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کیوں آیا ہے۔ اب یہ خدا نخواستہ نقصان نہ کسی کا کریں۔ حضور نے مسلمانوں کو منع کر دیا تھا کسی کا مقابلہ نہیں کرنا ہے، مسلمان مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ میرے پاس تلوار تھی، وہ ڈر رہے تھے۔ حضرت حمزہ 3 دن پہلے آپ نے اسلام قبول کیا تھا، اس واقعہ کے صرف 3 دن پہلے حضرت حمزہ شرف ایمان سے مشرف ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ بھی جلدی سے اٹھے اور باہر آ گئے اور بلند آواز سے پکار کر دروازہ کھول دو، ڈرو نہیں۔ مجھ کو اللہ کی قسم اگر یہ صحیح نیت کے ساتھ ہے ٹھیک ہے، وگرنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، یعنی میں اس سے کہیں زیادہ بہادر ہوں، شیر خدا ہے۔ کھول دو دروازہ۔ ابھی مسلمان دروازہ کھولنے سے ہچکچا رہے تھے کہ شور و گل سن کر کمرے سے میرے نبی بھی باہر تشریف لائے۔ حضور صحابہ کرام کو پیچھے ہٹاتے ہو آگے بڑھے، فرمایا دروازہ کھول دو۔ اب تو کسی کو انکار کی مجال نہ تھی۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، میں نے اندر قدم رکھا تو آگے بڑھ کر میرے نبی نے میرے گریبان کو پکڑ لیا، گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ فرماتے میں لرز گیا، فرمانے کہ عمر کب تک گمراہ رہو گے؟ میں نے اسی جگہ کھڑے کھڑے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ کے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا۔ منظر اتنا جذباتی اور اتنا زیادہ ایک عجب انگیز تھا کہ صحابہ کرام برداشت نہ کر پائے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا میرے نبی نے بھی اور صحابہ نے بھی، جس سے پورا مکہ مکرمہ کا یہ علاقہ گونج اٹھا۔ میں نے بارگاہ ساتھ باب میں عرض کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد 10-12 دن بعد ہی اسی وقت اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام ہم حق پر ہیں کہ باطل پر ہیں؟ میں مسلمان ہونے کے بعد میں نے اپنے نبی سے سوال کیا کہ ہم حق پر ہیں کہ باطل پر ہیں، سچے ہیں کہ جھوٹے؟ میرے نبی نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ میں نے عرض کیا پھر اندر چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم حق پر ہیں تو پھر اندر چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آئیے باہر تشریف لائیے، آج ہم حرم کعبہ میں نماز ادا کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج تک مسلمان اپنے گھروں میں چھپ کر عبادت کرتے تھے، اعلان عبادت کرنے سے گریز کرتے تھے۔ ابھی آپ نے سنا کہ لوگ اپنے ایمان کو اتنا چھپاتے تھے کہ حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے تھے مگر کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ڈرتے تھے کہ کافر ہمیں ماریں گے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، اعلان عبادت کریں گے۔ پھر عالم کیا تھا، حضرت عمر اور حضرت حمزہ مسلمانوں کی 2 قطاریں بن گئیں، درمیان میں میرے نبی تھے، ایک جانب حضرت حمزہ ہے ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسری جانب حضرت عمر ہیں ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ تلوار گھماتے ہوئے جا رہے ہیں اور اعلان کیا کر رہے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو موت سے ہمکنار کرے، جو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، آئے میرے نبی کا راستہ رو کے دکھائے، آئے اور راستہ رو کے دکھائے۔ کسی کی جرت نہ تھی آگے بڑھتا، کفار پر تو گویا اوس پڑ گئی تھی۔ میرے نبی مکہ مکرمہ میں آج پہلے دن حرم کعبہ میں اعلان تشریف لائے ہیں اور صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ تو پھر میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا یا عمر انت فارق الحق والباطل، عمر تو حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دینے والا ہے۔ اسی دن سے مجھے فاروق کہا جانے لگا۔